لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 124 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ پہلی آیت میں آپ سنتے ہوں گے کہ نص سے صریح، یعنی دو امور، دو مسائل ایسے ہیں جو نص سے صریح سے ثابت ہیں۔ سنیے، جو کوئی نیک اعمال کرے گا، من ذکر یعنی مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر، رتی برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہودی اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتے تھے، مسیحی تو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے میں انہوں نے جان دی۔ مسلمان بھی کہتے ہیں، منسوب کرتے ہیں بزرگوں کی طرف، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کا رد کرتے ہوئے کہ جو کوئی فرد اعمال صالحہ کرے، لیکن اس میں نص صریح سے جو چیز واضح ہے وہ کیا ہے کہ کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مرد چاہے عورت، جب کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے اس لیے اجر نہیں دیتے کہ وہ مرد ہے، یا اجر اس لیے کم نہیں کرتے کہ وہ عورت ہے۔ تفسیر میں آپ پڑھیں گے کتابوں میں کہ نص سے صریح، تو نص سے صریح کا مطلب کیا کہ آیت بالکل واضح ہو اور اس سے مسئلہ ثابت ہو، وہ نص سے صریح۔ اسی طریقے سے حدیث بالکل واضح ہے تو یہاں بالکل واضح ہے، تعویل کی ضرورت نہیں، اسے کہیں گے نص سے صریح۔ تو واضح ہوا کہ مرد اور عورت اعمال کے اندر عمل کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ، حج، جو بھی تلاوت، دعوت، تبلیغ اور اس کا صلہ پانے میں برابر ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ دوسری بات جو نص سے صریح سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے بشرطے کہ مومن ایمان ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال اگر ایمان نہیں تو وہ اعمال کچھ کام نہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جو مؤمن نہیں وہ بھی نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال جیسے کہ غریبوں کی مدد کرنا، زلزلے میں، فساد کے وقت وہ بھی اپنے رقم میں خرچ کرتے ہیں، مگر ان کے وہ اعمال بڑھیں گے نہیں، اس لیے کہ کیا ایمان نہیں۔ تو گویا کہ ان کا جو عمل ہے ان کی ذات تک ہوگا، بس کہ لوگ انہیں کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، غریبوں کو فائدہ ہوگا، جسے وہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بتلایا کرتا ہوں کہ صوفیہ کے افکار، خارجیوں کے افکار، ظاہریوں کے افکار، یہ افکار اس لیے بتلاتا ہوں تاکہ قرآن مستحکم طریقے سے، پائیدار طریقے سے ہمارے سمجھ میں آئے۔ اب ایک آیت ہے ہمارے ہم میں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی کچھ بھی عمل کرے گا وہ آئے گا۔ تو ظاہری آیت اور ظاہری کا مطلب قرآن کی آیت کو اوپر سرسری طور پہ فیصلہ کر دیا،
کہتے ہیں کہ مسلمان ہو چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، جو بھی کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا. اور یہاں کہا جاتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. تو یہی ہے، ہم جو کلام پاک اور احادیث صحیحہ کو جوڑ کر جو مفہوم سمجھتے ہیں، یہ دین حق ہے. کیا ہے؟ دین حق ہے. مگر ظاہریوں نے، صوفیہ کے کچھ افکار نے، خارجیوں نے ایسے فرقے بنا دیے. تو یہ ہے فرقہ. دیکھیے اب ہم مطابقت کیسے کریں گے؟ واقعی آج کچھ اس میں گڑبڑ ہے، مگر ہم سنیں غور سے، کیا ہمارے تو سمجھ میں آئے گا. اب رہا دوسروں کے لیے تو آئندہ کوشش کرتے ہیں. تو افکار جو ہیں یہ ہیں ہمارے، اور مطابقت یہ ہے کہ بشرطے کہ وہ مومن ہو. اب اس آیت میں اس میں مطابقت کیسے ہوگی کہ جو کوئی خیر کرے گا بشرطے کہ مومن ہو یا رہا، اس لیے کوئی اختلاف نہیں. اچھا، مجھے اب بڑا تعجب ہو رہا ہے جب میں نے دائی کے منہ سے سنا. آپ سنتے ہوں گے کہ علم کلام کا جب دورہ ہوا عراق میں ابو حنیفہ کے زمانے میں، احمد بن حنبل کے زمانے میں، تو انہوں نے کچھ ایسے قواعد بنائے تو اس کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. کیا مطلب؟ یہ جو جیسے کہ ظاہری کلام پاک سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مشرک ہو چاہے مومن ہو، تو یہ ایسے عقائد بنائے، اسے کہیں گے اہل سنت والجماعت. آپ دیکھتے ہیں ایک جماعت آئی دوسری، انہوں نے نام رکھا سنی اہل سنت والجماعت، سنی کا لفظ لگا دیا، تو یہ ایک جماعت اپنے یہاں موجود ہے. مگر اب تیسری بھی وجود میں آئی، افسوس ہے، کہتے ہیں کہ اصلی اہل سنت والجماعت. کیا اصلی؟ تو اب اصلی اہل سنت یا سنی اہل سنت یا اہل سنت؟ تو یاد رکھیے کہ اجماع امت، ان میں سے کسی پہ اجماع امت نہیں. جو اصلی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی ایک جماعت والے ہیں، جو سنی کہتے ہیں وہ بھی ایک جماعت والے ہیں. تو وہ اجماع میں شمار نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ ظاہری آئے. کون آئے؟ ظاہری آئے. تو یہ مطابقت ہے کہ وہ مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ. تو یہ لوگ بشرطے کہ ایمان ہو تو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی رتی برابر ظلم نہیں ہوگا. اب دوسری چیز یہاں پیش ہو رہی ہے، وہ کیا؟ یہودیت ہو چاہے مسیحیت ہو، کیا کہتے تھے وہ؟ اپنے آپ کو منسوب کہاں کرتے تھے؟ نحنو ابناء اللہ، نحنو احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب. کیوں؟ کہتے تھے کہ ہمارا دین خلیل اللہ کا دین ہے. اس کا؟ ابراہیم کا. تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا دین کس کا؟ خلیل کا، ہم حق پر ہیں. تو اب مسلمانوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. غور سے سنیے کہ مسلمان یہ دین حق پر کون ہے. تو افسوس ہے کہ دین حق میں بھی اب ظاہری، صوفیہ، اصلی اور سنی. تو سنیے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، اور مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ نیا دین ہے. اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ جو اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کو. وجہ اپنا چہرہ یعنی کیا؟ سپرد کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کو سونپ. اس کے بعد دوسری شرط وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہو. محسن کے مطلب کیا؟ جیسے کہ حق ادا کرنا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کو اپنا چہرہ سپرد کرتا ہوں، جیسے کہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسجد میں تو سپرد کر دیا، باہر نکلے تو مقبرے پر، مزار پر. اس کا نام محسن نہیں. محسن یعنی کما حق ہو، جیسے کہ حق ادا کرنا ہے ویسا حق ادا کرے. اب سنیے غور سے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرے کس کی؟ ملت ابراہیم، جو حنیفہ یکسو تھا. یعنی کیا تھا؟ خالص اللہ کا تھا. تو نفی ہوئی یہودیت کی بھی، مسیحیت کی بھی. لیکن فضیلت کس کی ہو گئی؟ امت محمدیہ کی. اس لیے کہ امت محمدیہ نے طریقہ کس کا اختیار کیا؟ ملت ابراہیم. تو کہتے ہیں کہ جو کوئی
پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. تو یہ لوگ مسلمان، یہ مؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ملت ابراہیم. وہ اس سے بڑھ کر اور کیسے سکوت کر رہے ہیں؟ مکمل طور پر. پھر کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا ترغیب دینے کے لیے کہ وہ اللہ کے دوست تھے. تو ان کی ملت کی پیروی کرنے والا دین حق پر ہے. نہ یہودیت دین حق پر ہے، نہ مسیحیت دین حق پر ہے. تو حضرت ابراہیم کون تھے؟ حضرت ابراہیم امام الانبیاء، توحید کے امام، سماکم المسلمین، وہی اسلام کے امام. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں یہ کس کی؟ اسی دین کی. لہٰذا یہ حق پر ہے. تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو کیسے یکسو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کیوں یکسو نہ ہو؟ یکسو کیوں نہ ہو کہ اللہ وہی خالق، وہی مالک، وہی نگہبان. تو سنیے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ ہم اسی کو اپنا چہرہ سپر کر دیں. تو سنیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے گئے ہیں. تو جب اللہ ہی کا سب کچھ ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ہی رب ہیں، تو خالص کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ. اللہ الہ ہے، وہ رب ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہے. وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے. تو یہ اسی کا حق ہوا. لہٰذا حضرت ابراہیم یکسو ہو کر رہ گئے تھے. جو کوئی ان کی پیروی کرے گا وہ دین حق ہے، نہ کہ یہودیت. یہ آیت اور ایسی اور آیتیں آ رہی ہیں آج کے درس میں. اس وقت افکار خارجیوں کے، فلسفیوں کے پیش کر دیے جائیں گے. اب آئندہ کا جو سبق شروع ہو رہا ہے سنیے کیسا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ. سنیے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. یستفتونک، سنتے ہیں نا فتویٰ. فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے اے رسول. فتویٰ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں. ایک جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. تو سوال بھی کرتے ہیں، فتویٰ بھی پوچھتے ہیں. فتویٰ اور سوال کہ کسی چیز کی معلومات فراہم نہیں ہو رہی، بات واضح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا اور اس کا جواب دینا. جب کوئی جواب دے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ فتویٰ. آج کل فتوے بہت چل رہے ہیں، کہیں بھی جائیے تو فتویٰ فتویٰ فتویٰ. لیکن یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو نص صریح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے ہیں اور ایک ہمارے مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں. تو فتوے کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. پہلے مختصر یہ فتویٰ ہے کیا؟ فتویٰ جب کوئی فرد دیتا ہے تو دین میں اور فتوے میں فرق کریں. اس میں دین میں اور دین حق ہے، دین ابراہیم، ملت ابراہیم، اور فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک آدمی کوشش کرتا ہے، آپ نے ایک سوال پوچھا، قرآن شریف کے پتے پلٹ رہا ہوں، احادیث. اب لوگ تو فقہ کے اوراق پلٹتے ہیں، تو وہ فتویٰ صادر کرتا ہے. یا تو صحیح ہوتا ہے یا غلط، یا صحیح یا غلط. اگر صحیح ہوا تو اس کو 2 اجر، ایک تو اس نے محنت کیا اس کا اور صحیح دیا، اور غلط ہوا تو 1 اجر، محنت تو کیا نا اس نے. تو معلوم ہوا کہ فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. دیکھیے آپ کو فتویٰ ملے گا، آپ جائیے
کسی نے ایک مجلس میں کسی سے کہا کہ طلاق طلاق طلاق، جائیے، یا کسی نے 3 طلاق، جائیے فقہ حنفی میں جائیے، فقہ شافعی میں جائیے، حنبلی میں جائیے، کوئی کہے گا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی، کوئی کہے گا کتنی ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، بیگم نکاح میں ہے کہ نہیں، تو 3 ہے، کوئی کہے گا 3 تو جب 3 حیض ہوں گے تو ایک صاحب کے یہاں بھی نکاح میں ہے، جو کتنا فرق آیا۔ تو فتویٰ اور چیز ہے اور دین اور چیز ہے، دین مستحکم ہے، فتوے میں اختلاف ہے، لہذا فتوے کو دین نہ سمجھیں، فتویٰ دین نہیں، اس کی بھی اہمیت ہے لیکن وہ دین نہیں۔ اب دین کیا ہے، دیکھیے سنیے، یہ نص صریح ہے، تو پوچھتے ہیں فتویٰ عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیا پوچھ رہے ہیں، کچھ بھی واضح نہیں ہوا، سیدھا جواب وَلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دو اے محمد، اللہ جواب دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں، سوال نہیں واضح، کیا سوال کیا تھا انہوں نے؟ تو کلام پاک میں جتنے بھی سوالات آئیں گے سوال واضح نہیں، کیوں؟ سوال کو بتلانے کی ضرورت نہیں، جواب میں سوال موجود ہے، لہٰذا یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں سنیے، کہہ دو اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، ابھی وہ فتویٰ آیا نہیں، دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وما یتلا علیکم، لیکن آپ کو یہ بھی توجہ دلا رہے ہیں جو تم پر پڑھا گیا پہلے سورہ نساء کی 3-4 آیتوں میں جو پڑھا گیا، کیا پڑھا گیا تھا؟ یتیموں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، جنہیں تم نہیں دیتے تھے جو ان کا فرض حق تھا، وترغبون، اور چاہتے تھے کہ ان سے شادی کریں، ان تنکحوہن، گزر چکا ہے سورہ نساء میں کہ یتیم لڑکیاں یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ شادی کریں تاکہ مال دبا لیں اور مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ اچھا، دوسرا ترجمہ وترغبون ان تنکحوہن، چاہتے تھے کہ ان سے شادی کریں جمال اور مال کی وجہ سے، لیکن اگر جمال نہیں بدصورت ہے تو ان کے بجائے عن، وترغبون عن تنکحوہن، اور تم شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، ہے نا کلام پاک میں فمن رغب، حدیث میں بھی ہے فمن رغب عن سنتی، یا اور کلام پاک میں ایسا رغب کے ساتھ عن آیا تو بے توجہ، تو دونوں ترجمے ہیں، والمستضعفین، اور کمزور بچے، پڑھ چکے ہیں، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کمزور جو بچے مطلب کیا، یتیم بچے، تو جو بڑا بھائی ہے بچہ ہے اس کو وراثت میں دے دیتے تھے، چھوٹا ہے بولے تو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، تلوار بھی اٹھا نہیں سکتا، اسے کچھ بھی نہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، پھر توجہ دی جا رہی ہے کہ اور تمہیں چاہیے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کریں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ نساء، جیسے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو تعبیر بتانے سے پہلے دعوت، تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے بارے میں بھی بالقسط، یعنی عدل انصاف سے کام کریں، اور تم جو کچھ بھی کرو گے بھلا کام اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بالقسط، توجہ دیں، کیا مطلب بالقسط کا؟ عدل، عدل قائم کریں، یہ آیتیں تم پر پڑھی جا چکے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن قسط، قسط کے معنی عدل، لیکن یہی لفظ کلام پاک میں ہے، سنیے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ كَانُوا فِي جَهَنَّمَ حَطَبًا، اور قسط کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے، کیا مطلب؟ تو خیال رکھے گا، یہ ظاہری پھر آئیں گے اعتراض کرنے والے کہ یہ کلمات کیسے، یہاں قسط کے معنی عدل اور وہاں قسط یعنی قاصدین، کیا جہنم کا ایندھن، تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے قصد یقصد ظلم کرنا، تو جو یتیموں پر یا اور کسی پر ظلم کریں گے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جہنم حطبا، اور اقصد یقصد افعال، اس ظلم کو دور کرنا، تو مقصد کس سے یہ دور کرنا، جیسے ذہب گیا، اذهب لے گیا، آخری آیت پر ہے، تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور وَأَمَّا الْمُقْسِطُونَ دونوں میں فرق ہے، لہٰذا دو باب سے ہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو کچھ بھی کرو گے
فإن اللہ کان بھی علیما، اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں اور تھے. کانا، ذرا غور سے سنیے. وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم کرو گے بھلا کام، فإن اللہ علیم، کافی تھا نا؟ کافی تھا کہ نہیں؟ تو پھر کانا کا کیا مطلب؟ یہی تو سمجھنا ہے، یہی تو ہمیں سمجھنا ہے. کیا مطلب؟ کہ تم جو کچھ کرو گے، یتیم کے ساتھ ظلم، بیگم کے ساتھ ظلم، یا جو بھی کرو گے، ایک واقعہ پیش آئے گا. اس واقعے کے وجود میں آنے سے پہلے کان اللہ بھی علیما، اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور تھا. ظاہری کیا کہتے ہیں، یہ فلسفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ واقعہ وجود میں آنے سے پہلے اللہ کو علم نہیں، استغفر اللہ. تو یہ ہے دین حق والے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو واقعہ ہونے سے پہلے بھی اس کا علم ہے، ورنہ کافی تھا. فإن اللہ بھی علیم. اچھا سنیے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، بیگم نے کہا کہ بنگلے میں مجھے کچن ایسا چاہیے، ٹھیک ہے، تنفیذ آرڈر آ گیا. میاں نے انجینئر سے کہہ دیا صاحب ایسا کچن بنے گا، اس میں سندل کی لکڑی ہو یا مرمر ہو، جو بھی، ٹھیک ہے. بنانے لگ گئے، وہ چیز ملی ہی نہیں. چیز ملی نہیں ملی. اب کیا، بیگم صاحب سے کہہ دیا مجبوری کا نام شکریہ. تو بن گیا بنگلہ. اللہ کو علم تھا کہ یہ بنے گا نہیں. اس کو علم تھا، اللہ کو علم تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا. اب سنیے فتویٰ، تو اتنا کافی ہے. بہرحال ہمارا ایمان، عقائد، ظاہریوں کے، خارجیوں کے، جو فرقہ ہیں ان کے. اب سنیے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. آخری آیت تک عائلی زندگی، فیملی زندگی کے بارے میں ہے. غور سے نہیں سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت اہم مسائل ہیں. کیا کہا جا رہا ہے سنیے. اگر عورت کو ڈر ہے، خوف، من بعلہا اپنے شوہر سے، نشوز کا او احرام کا. اس کا نشوز، جبکہ سورہ نساء میں ہی گزر چکا ہے کہ اگر تمہیں بیگم کی جانب سے نشوز کا خطرہ ہے، وعیذوہن، تو نشوز کدھر تھا؟ بیگم کی طرف تھا، اب میاں کی طرف آیا. سمجھنا ہے. تو پہلے کیا گزر چکا تھا کہ اگر نشوز یعنی عورت کی جانب سے مرد کے قوامیت میں دخل اندازی، اس کا قانون گھر میں اور گھر کے باہر، میاں خالی تنخواہ لا کے ہاتھ میں دے دیں، یہ ہو گئی مداخلت. وہاں نشوز کا ترجمہ کیا تھا؟ مداخلت عورت اگر کرتی ہے جو مرد کے کام ہے اس میں، تو فعیذوہن واہجروہن جو نسائیں ہیں وہ. لیکن یہاں کیا ہے کہ میاں کی جانب سے، اور سوال کیا تھا کس کے بارے میں؟ یتیم عورتوں کے بارے میں. دیکھیے کیسا مسئلہ ہے. سنیے. اچھا غور سے سنیے، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ. ابھی واقعہ وجود میں ہوا نہیں، ابھی نشوز مرد کی جانب سے پیش نہیں ہوا. تو طریقہ یہ ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے نصیحتیں آ رہی ہیں، پہلے کوشش کیجیے تاکہ واقعہ وجود میں نہ آئے. تو وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر اسے ڈر ہے اپنے شوہر سے. اب کس کا ڈر ہے؟ نشوز کے معنی یہاں کیا ہوں گے؟ مداخلت کے لیے ہوں گے. نشوز کے معنی بدسلوکی کا. اس کا بیگم کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، او اعراضاً، یا بے رخی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بے رخی کیا؟ بے رخی یہی ہو سکتی ہے نا. اور بدسلوکی کیا؟ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے. ایک تو اخراجات. ابھی اخراجات سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمارے، چونکہ 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی، ہمارے یہاں تو صرف ایک ہی والے ہیں جی. تو جب 2 بیویاں 3 بیویاں ہوں گی تو خرچہ اخراجات دینا پڑتے ہیں نا. میں اسے 10,000 اسے 10,000، تو خرچہ نہیں دے رہا ہے. ایک چیز. دوسرا،
کیا کہ باری پر نہیں جا رہا ہے، ان کی باریاں ہیں نا لگی ہوئی ہیں اس میں بھی، تو اب کیا کیا جائے، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا بیوی کو ڈر ہے اخراجات میں کمی اور اس کی باری میں کمی، جبکہ حکم ہو چکا ہے عدل کہ بیویوں کے ساتھ عدل، اور اب حکم آ رہا ہے اس کے عکس، لہذا غور سے سنیں، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو دونوں میں کوئی حرج نہیں، اس میں میاں بیوی میں، جسے ڈر ہے کہ میری باری ہے، کیا کر رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں یا خرچے میں کم دے رہے ہیں، انہیں چاہے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو صلح کا مطلب کیا، کچھ وہ بھی پیچھے ہٹے کچھ میاں بھی پیچھے ہٹے، جی سنیے، والصلح خیر، اور صلح کریں گے نا تو یہ بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کیوں ایسا پیچھے ہٹنے کہا جا رہا ہے بیگم کو بھی اور میاں کو بھی؟ اس لیے کہ شح ہر نفس میں رکھ دیا گیا، تو شح کا ترجمہ کیا، شح کا بعضوں نے ترجمہ کر دیا بخیل کا، اور وہاں بخیل کے فضائل قباحت بیان کر دی، وہ بھی بیان کر دیں گے، لیکن اصل میں یہ وہ بخیل نہیں، بخیل کے بارے میں بھی سنے ہیں نا، اس کی قباحت وہ نہیں، یہ کون سا بخیل؟ بخالت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کوئی شخص ٹیلر ہے کسی کو سکھا نہیں رہا ہے تو یہ بھی بخیل ہوا، کوئی شخص عالم ہے کسی کو پڑھا نہیں رہا ہے کہ یہ بھی امام بن جائے گا یہاں، یہ بھی بخیل ہوا نا۔ تو چلیے بخیل سے فارغ ہوتے ہیں، بخیل کسے کہتے ہیں اور یہاں بخیل کون سا ہے؟ بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ پر خرچ نہ کرے، کھائے پیے نہیں، یا ایک درجے کا بخیل پہلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں بیان کرو، تو بیان کیسے کرنے کا؟ کہتے رہنے کا میری تنخواہ اتنی ہے؟ نہیں، بیان کرنے کا کیا مطلب؟ پہنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میں چاہتا ہوں کہ میری نعمت کا اثر بندے کے کھانے پینے پر ظاہر ہو، یہ بیان کرو۔ تو ترجمے سے کام چلے گا؟ ترجمے سے کام نہیں چلے گا، ترجمانی اور مطلب تو پہنے، ٹوپی، شلوار، کپڑے، چپلے، جوتا، کھانا پینا، یہ بخیل کی ضد ہے۔ اور ایک بخیل ایسا ہے کہ بچوں کو نہیں کھلاتا، اور تیسرا بخیل ایسا ہے کہ کسی اور کو دکھاتا ہی نہیں، جی تو یہ بخیل کے درجے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ ضرورت کے وقت پر وہ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ انہوں نے چونکہ بیان کیے ہیں تو میں نے بیان کر دیا، نہیں تو کہیں گے کہ پھر بیان ہوا ہی نہیں بخیل کا بیان، تو اب ہم اصلی بخیل کی طرف چلتے ہیں۔ سنیے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں بخل ہے اور ہر نفس میں تنگ دلی ہے۔ یہ کون سا بخل؟ تنگ دلی کا۔ کون سا؟ تنگ دل۔ تو عورت بھی تنگ دل، مرد بھی تنگ دل، غور سے سنیے۔ تو کیا عورت بھی تنگ دل اور مرد بھی تنگ دل؟ سنیے، 3 بیویاں ہیں، دعا کریں ہمارے حلقے درست میں کسی کی ہو جائے 2 اور 3 تو کچھ مدد کریں گے۔ اب سب ایک والے ہیں تو کیا مدد کریں گے جی؟ 2 ہیں لیکن فوت ہونے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے ایک ساتھ، تو کسی کی ایک بیوی ہے جوان اور ایک بیوی ہے بوڑھی، جی تو یہ ادھر جوان ادھر بوڑھی، یہ ہے خوبصورت وہ ہے بدصورت، بھائی ایک 30 سال کی ایک 80 سال کی، یہ ہے خوش مزاج تو وہ ہے بد مزاج، بتائیے تنگ دلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ میاں کے پاس بھی تنگ دلی ہوگی، یہاں جاؤ تو خوش مزاج باغ بن جاتا ہے کمرہ، وہاں جاؤ تو بد مزاج جہنم کا کمرہ بن جاتا ہے۔ تنگ دلی اسے کہتے ہیں تنگ دلی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو عورت کو ڈر ہے کسے؟ کہ ابھی نوی نویلی دلہن آ گئی، اب تو میری طرف توجہ کم ہو جائے، یہ تنگ دلی، ٹھیک ہے۔ اور مرد کے پاس بھی تنگ دلی، وہ یہ تو ابھی 80 سال کی ہوگی، اب کیا ضرورت ہے، اسے بھی رغبت نہیں انہیں بھی رغبت نہیں۔ تو سنیے کیا کہا جا رہا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، فیاضی کرو، کیا کرو؟ فیاضی، مگر کیا فیاضی؟ یہ تو سمجھنا ہے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کچھ بھی کرو گے اسے جانتا ہے۔ مگر وہ فیاضی کیا اس کی باری برابر لگا دو؟ کیا کہ اس کے اخراجات برابر عطا کرو؟ نہیں ہو سکتا۔
کیوں؟ تو ادھر کیا ہے جنت، ادھر کیا ہے دوزخ، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے، پھر آپ کو حدیث کے میدان میں لے آتا ہوں، تو پھر پورا درس آج کا سمجھ میں آئے گا، اور یہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنگ دلی اور تم ہرگز ہرگز یہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ حضرت الانفس الشح، تنگ دلی دل میں ہے، بخل دل میں ہے، نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم عدل نہیں کر سکتے، اور پھر بیوی میں عدل کرنے کا حکم ہے، اگر کسی پر ظلم کیا تو قیامت میں وہ کھڑی ہوگی، تو کیا مطلب؟ سنیے، نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر سے تم تما رکھو۔ حرس تم، کیا مطلب حرس کا؟ لالچی، ضد، بخیل ہے نا، بخیل کو لالچی بھی کہتے ہیں نا، تو بخل ہے ممنوع، اور حرس تم کبھی ممنوع کبھی فائدے کا۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر سے تم لالچ رکھو۔ دیکھو پیغمبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حریص علی المؤمنین، مومن اپنا حریص ہے، تو حریص اگر وہ اپنا مال کو بچانا چاہتا ہے تو یہ حریص غیر مطلوب، ناپسندیدہ ہے نا، ہمارے یہاں کریں گے لالچی ہے۔ اور اگر حریص لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم چاہو بھی، تمہارے اندر یہ لالچ ہے کہ 3 بیویوں کو سنبھال کے رکھو، ایک جیسا نہیں کر سکتے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ سنیے، یہ محبت دل کی، اور یہ مودت دل کی، اور یہ رحمت دل کی۔ محبت اور عشق میں تو فرق جان چکے، لیکن مودت اور رحمت سنیں کیا مطلب؟ کہ بیوی کے ساتھ محبت بھی ہو، مودت بھی ہو، رحمت بھی ہو، یہ تو دل ہے نا، تو دل اور جسم میں مطابقت نہیں کر سکتے۔ کون فرماتا ہے؟ لن تستطیعوا ان تعدلوا، نہیں کر سکتے، نہ اس کے ساتھ محبت دل اور جسم سے مطابقت ہوگی، نہ مودت میں اور نہ رحمت میں۔ چلیے فارغ ہو جائے، مودت کسے کہیں گے؟ جب نئی نوی دلہن آتی ہے نا تو مودت رہتی ہے، کیا؟ محبت اور مودت۔ جب وہ بچوں کی ماں ہو جاتی ہے، گڑیا ہو جاتی ہے، تو رحمت، مودت ختم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا؟ دل تو نہیں چاہتا، تنگ دل ہو چکا، اب اس کے ساتھ رحمت ہے، اب اس کے ساتھ اتنی دیر رہے، لہٰذا اسے سنبھالو۔ تو بات کیا چل رہی ہے؟ سنیے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ کہ تم لالچ رکھو، چاہو، طمع کرو، نہیں کر سکتے عدل رکھو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا، صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور رحم۔ تو کیا صلح کرو؟ کیسے صلح کریں؟ تو سنیے، اب سنیے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ام المؤمنین، حرم نبوی میں نبی اسے کوئی رغبت نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کم عمر، اور ایک طرف معمرہ، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اسے زیادہ رغبت نہیں ہے، تو پیغام بھیجا طلاق رجعی۔ غور سے سن، اب سمجھ میں آئے گا۔ تو کہاں پہنچی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب اللہ کے رسول آئے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے کہ میں قیامت میں ام المؤمنین کے نام سے اٹھائی جاؤں، لہذا آپ رجوع کر دیں۔ رحمت للعالمین، کون؟ رحمت للعالمین، لہذا رجوع کر دیں۔ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ رجوع۔ طلاق رجوع تو سمجھ چکے ہیں، کیا کہتی ہیں کہ میری باری میں حضرت عائشہ کو ہدیے میں دیتی ہوں، اسے ہدیے، تو تنگ دلی محسوس کی، اور تم عدل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا
ایک باری زیادہ ملے. اچھا اخراجات میں کمی کر لیں. جن بیویاں ہیں 10,000 آپ دے رہے ہیں تو اس نے تنگدلی محسوس کی. وہ کہتی ہے کہ میاں باری بھی لے لو اور خرچہ بھی 5 دے دو یا نہ دو, اس کے باپ کی وراثت ہے اس کے پاس. مگر یہ کیا بات ہے؟ پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ خرچہ دے دو, فیاضی کرو, زیادہ دو, عدل کرو, باری بھی برابر رہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے. تو روح کیا ہے اس کی؟ روح اس کی یہ ہے, یہاں کوئی ناانصافی نہیں, یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی. یہاں روح یہ ہے جیسے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک خاتون اگرچہ اخراجات کم کر لے, اپنی باری کم کر دے, لیکن رشتے ازدواجت میں جڑی رہے, اس کو ملک الموت ایسا پہنچے کہ یہ کسی کی بیوی ہو. ہے تو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ کسی کی بیوی رشتے میں جمے رہیں, کہ فلاں کی بیگم ہے. اصل یہ ہے, لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا, اور یہ سوال اور یہ فتوے کا یہ جواب ہے. کوئی فتویٰ دینے والا ایسا اس قدر بہتر جواب ہے. اور سنیے آخر میں وَإِن تُصْلِحُوا صلح کر لیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. تو انشاءاللہ ہمت کریں. کیا ایک کے بعد دو اور تین, تو آیات کے سمجھنے میں بڑی سہولت ہوگی نا. جی ہاں. اچھا اب اگر واضح چیز ہو گئی, ہر چیز واضح ہوئی, باری بھی واضح ہوئی, اخراجات بھی واضح ہوئی, محبت بھی, مودت بھی, سب کچھ. جی چلیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا تو فتویٰ بھی وہ دیتے ہیں, وہی رب ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر دونوں میں اس قدر نفرت ہو چکی ہے, ابھی فتویٰ ہی دیا جا رہا ہے, کیا ہو چکی ہے؟ نفرت. جاتے ہیں قاضی کے پاس, لوگ طلاق کو جانتے ہیں اور پھر کچھ لوگ خلا کو جانتے ہیں, باقی کچھ نہیں جانتے. اب تیسری چیز میں بتا رہا ہوں, میں نہیں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو دونوں میں اس قدر نفرت ہے, طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں, خلا بھی نہیں دے رہے ہیں, لٹکاتے رہو اسے, ہے نا. مسلمانوں کے منہ سے ذرا سی کچھ خلجل ہوئی, اچھا اس کو 10 سال تک لٹکا کے رکھیں گے. اچھا انہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. کسی کے بس کی بات نہیں کسی کو لٹکا کے رکھیں 10 سال. حاکمیت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. جائیے قاضی کے پاس. مگر ہم قرآن پڑھتے نہیں نا. جب قاضی کے پاس جائیں گے دونوں میاں بیوی, قاضی دیکھے گا کہ ان کی نفرت حد درجے تک پہنچ گئی. کہاں تک؟ اب یہاں باری کم کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی, اور اخراجات بھی, یہ طلاق بھی نہیں دیں گے, وہ خلا بھی نہیں لے گی. تو اب کیا؟ دونوں میں اس کا نام ہے جدائی. قاضی جدائی کر دے گا, نہ طلاق کی ضرورت ہے نہ خلا کی, جدائی, دونوں الگ ہو. اس کا نام فقہ میں آپ پڑھیں گے فسخ. اب وہ فسخ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جدائی اسے حق ہے, اس طرح کسی کو شادی کرانے کا حق ہے. ایک امیر ہے, بادشاہ ہے, چلیے آپ کی شادی, اب وہاں قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں, لے جائیے. تو اسی طرح فسخ جدا کرنے کی بھی اجازت ہے, تو کہتے ہیں کہ جدائی. تو سنیے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر دونوں جدا ہونا ہی چاہتے ہیں تو سن لو, جدا ہو جائیں. لیکن کیسے؟ اللہ کے نام پہ نکاح کیا تھا نا, تو اللہ کے نام پہ الگ ہو جائیں. یغنی اللہ کل من سعتی, دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. بیوی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں سے ہٹ گئی تو اس کا گھر جہنم بن جائے گا, نہیں. اور میاں یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ میرے یہاں سے چلی گئی تو اس کا گھر پجڑ جائے گا, نہیں. حاکمیت کس کی؟ اللہ کی. صرف اللہ کا نام لے کے جدا ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ اسے رزق اس کا بھی پیدا کرے گا, اور اس کا بھی, اسے بھی شوہر دے گا, اسے بھی. لیکن کب؟ اللہ کے نام. یغنی اللہ کل من سعتی وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ کا دامن بہت وسیع ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے. شوہر کا دامن کیا ہے؟ پھر بھی تنگ ہے. بیوی کا دامن کیا ہے؟ پھر بھی تنگ. دونوں کے لیے نصیحت بھی ہوئی کہ جو بھی ہوگا کس سے؟ مشیت. اب سنیے, کیوں نہ ایسا ہو, آپ صلح کی کوشش کریں. صلح نہیں ہو رہی ہے تو جدائی بھی صلح سے ہو, اس لیے کہ تم سب اللہ کے ہو.
وہ بھی اللہ کی بندی، تم بھی اللہ کے بندے، تو پھر ہونا کیا چاہے سنیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ کتنے دفعے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سن رہے ہیں؟ ابھی آیا 26 میں اللہ ہی کا ہے، پھر کہہ رہے ہیں اللہ ہی کا ہے 131 نمبر آیا، پھر دوبارہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت کو 2 دفعے 26 میں، پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہی تو بات سمجھنی ہے۔ فلاسفی، فلسفہ سنیں نا، فلاسفی، ان کا ہمارا بھی تصادم اور ٹکراؤ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو جب سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی نگہبان ہے، تو متوجہ کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی۔ نذرانہ کس کا؟ اللہ کا۔ ذبح کس کا؟ اللہ کے لیے۔ تو ابراہیم کان حنیفا، اللہ ہی کہتے ہیں۔ علم کلام ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علم کلام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، عمر کم ہونے کی وجہ سے بڑا موضوع بڑا کٹھن اور ٹف رہتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے۔ تو سنیے، ان کے بھی افکار میں بناتا ہوں، فلسفیوں کے۔ فلسفیوں نے محنت کی اور پہنچ گئے کہ اللہ ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہا اللہ ہے، تو کیا دین حق میں داخل ہوئے؟ نہیں ہوئے، گمراہ ہوئے۔ کہاں جا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بنایا، مگر گمراہ کہاں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی ساری دنیا کہ سورج بھی غروب نہیں، ڈھلتا نہیں، بڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ محیط کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، گمراہ ہو گئے۔ اور واقعہ نمودار ہونے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، گمراہ ہوئے۔ تو فلاسفر بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن ہمارا ان کا دین حق کا ان کا ٹکراؤ ہے۔ صوفیہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے، مگر کچھ حالات میں ہمارا ان کا ٹکراؤ ہے۔ خارجی بھی کہتے ہیں، ظاہری بھی کہتے ہیں، مگر یہ سب ہمارے ٹکراؤ ہیں۔ اور یہ ہیں فرقے، مگر لوگوں نے جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں انہیں ہی بھی فرقہ میں شامل کر دیا۔ تو یہ افکار میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں، تو سنیے، سب ہی اللہ کے ہیں، ہے نا؟ سب ہی۔ خارجی کو بھی اللہ نہیں بنایا، صوفی بھی اللہ ہے، سب اللہ ہیں، جتنی جمعیت ہے سب اللہ کی۔ مگر سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے۔ یہ جو ہم ساری مخلوق یہاں پر عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کیا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ مرد کو بھی اللہ نے بنایا، خاتون کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو سنیے، یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر اللہ چاہے، دیکھو، ذہب یذہب جانا، اور یہاں کیا ہے؟ اذہب یذہب، لے جانا۔ تو قسط یقسط ظلم کرنا، اقسط یقسط ظلم کو اڑا دینا، تو عدل کرنا۔ خیال رکھیے گرامر، افعل سے اڑا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اے لوگوں، ہے نا، اور دوسروں کو لے آئے۔ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی کہ سارے اس کی عبادت کریں، تو جو عبادت نہ کرے اسے اڑا دیتے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان والا کو وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ فرعون کو بھی رزق دیا، لشکر دیا، کیوں ڈبایا فرعون کو؟ اپنا محل چھوڑ کے دریا کے پاس گیا۔ اگر وہ نہیں جاتا تو اس کی موت وہاں واقع ہو سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، اسے ضرورت کیا تھی؟ کافر کو بھی، کہنے کا مقصد کافر کو بھی دیتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں کہ سارے عبادت کریں میری اور اللہ کی بڑھوتری ہو کبریائی میں، نہیں۔ مشیت کیا؟ اختیار دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اختیار دیا انسان کو، عبادت کرو یا نافرمانی کرو۔
تو جب اختیار دیا ہے تو ہم میں سنجیدگی ہونی چاہیے. ہم اتنے جذبات میں کیوں؟ اگر کوئی فاسق ہے ہم جذبات میں آتے ہیں، اگر کوئی بدچلن ہے ہم جذبات میں آتے ہیں. نہیں، اسلوب سے سمجھائیے، اسلوب حسنہ سے سمجھاتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ اس کو صحیح راستے پر لانے کی جد و جہد کیجیے. اور سب سے پہلے شکر کیجیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی توفیق دی، اس ہدایت کو آخر تک باقی رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. سنیے، یہ میاں بیوی ہوں، بات چل رہی ہے نا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فتویٰ. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا ہی ثواب دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں ہماری ذرا ہمارا معیار بلند ہو تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت کا ثواب ہے. کیا مطلب ثواب کا؟ دنیا کا کیا ثواب، آخرت کا کیا ثواب. بھلائی ہے نا، ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو آخرت میں اس کا بھلا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا بھلا ہوتا ہے کوئی بھی ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں، خیر و خیرات ہو، لوگوں سے ملنا جلنا ہو تو دنیا میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اگر وہ بدچلن ہے تو دنیا میں اس کا صلہ ملتا ہے بجائے بھلائی کے برائی. تو سب کچھ اللہ تم طلب کرو ہمیشہ، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، بیگم آ گئی، پہلی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، اب سوچیں گے کہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں صاحب دوسری بھی شادی کرنے کی. جی ایسا تو نہیں ہوگا نا جی. تو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بنے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنانے کی کوشش کرو. تو آخرت کیسے بنے گی؟ مل جل کے رہیں، کچھ اپنی جانب سے تنگ دلی ہو، پیچھے ہٹیں، وہ پیچھے ہٹے. تو اسی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں ایک بیوی کو سنبھالے ہوئے ہیں تو زندگی نہیں تو گھر بس نہیں سکتا. تو اللہ کے نزدیک ثواب کیسا ہے؟ دونوں ثواب ہے، اس کی کوشش کریں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوب سننے والے اور دیکھنے والے. میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو اسماء صفات جو ہے نا لوگ یاد کرتے ہیں، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے. مگر جب تک کہ قرآن کے دروس پڑھیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. معنی رٹ لے، معنی رٹ لے، برکت ضرور ہوگی، مگر حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ تدبر نہ کریں. تو سنیے کیا پڑھتے ہیں کہ کوئی ثواب کون سا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. پھر کہتے ہیں خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. یہ کیا دیکھنا اور سننا کیسا؟ یہ کیسا؟ دیکھیے یہاں صفت آئی سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا. تو سنیے یہ اللہ کی صفت سمیع. تو عمل جو ہے انسان کا، جو کوئی مرد عمل کرے چاہے عورت عمل کرے، تو عمل کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ دو طریقے. ایک عمل کر رہی ہے یا ایک عمل کر رہا ہے. خیرات، نماز، اللہ تعالیٰ بصیرہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو سن کے آ رہے ہیں. کوئی زبان سے خیر کی بات کر رہا ہے، امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، زبان سے، تو اللہ تعالیٰ سمیع. وائی صفت. تو انسان اعمال صالحہ عمل سے بھی ہے اور قول سے بھی ہے. ہم کہتے ہیں قول، تو جب آپ کوئی بھلی بات کہیں اللہ تعالیٰ سمیع، جب کوئی بھلا کام کریں اللہ تعالیٰ بصیرہ. تو اس بات پر ہمارا درد جو ہے اب اختتام کو پہنچتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے جو آج ہمارے اس درس میں جو معلومات فراہم کی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو فتویٰ دے رہے ہیں اور جو میں نے وضاحت کیا، ویسے کوشش کیا کما پورا حق تو ادا نہیں کر سکتے اتنے سے مختصر وقت میں، لیکن قریب میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. صوفیہ کے افکار پر کئی باتیں پیش کیا اور خارجیوں کے افکار اور فلسفیوں کے افکار کا آغاز کیا تاکہ سمجھ میں آئے. لوگوں نے ان سب کو اپنے گھر میں ہی شامل کر دیا ہے. گھر میں ذرا کوئی اختلاف کرے تو یہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں فرقے کا ہے. نہیں، ایسا نہیں. اور دوسری چیز جو میں بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک عجب، جیسے کہ اصلی سنی یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے. کون سا؟ پہلے ہمارے یہاں تحلیل و مولود ہوتا تھا، میت کو ثواب کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، صبح اس کا نام تھا تحلیل.
شیطان نے کیا کچھ حفاظ کرام ہو گئے تو قرآن کھانے میں لگا دیا، اس میں قرآن کھانے، اب جس کو دیکھو تو میت ہوئی تو قرآن شریف کھلنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ترجمہ پڑھیے یہ ترجمے سے سمجھ میں آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، ترجمے سے کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک اسی کی طریقہ ہے سازش شیطان کی کہ لوگ کم سے کم ترجمے ہی لگا دو، ترجمہ ہی پڑھتے رہیں گے، اسی طرح ہوگا کہ رات بھر قصہ سنا یوسف کا، صبح پوچھ رہے ہیں کہ کیا یوسف مرد تھا کہ زلیخا، کیا یوسف عورت تھی کہ زلیخا مرد تھا، تو آپ ترجمہ پڑھتے رہیں گے نا، نہ شح سمجھ میں آئے گا اور نہ نشوز سمجھ میں آئے گا۔ تو کوشش کیا کریں؟ ترجمہ نہیں، تدبر کریں، تھوڑی سی عربی لغت سے مناسبت رکھیں اور شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہاں پر پہنچا دیا ہے اور اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرے اور ہمارے خانگی عائلی مشاکل کو دور کرے اور کلام پاک کی جو صحیح جو شفا ہے کاملہ ہے اس سے ہمیں مستفید کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ چلیے کہیے اجماع امت کا ذکر کیا ہے۔ جی اجماع امت کہیے۔ اجماع امت کون ہے؟ اجماع امت میں علماء فقہا سارے متفق ہوں اسے کہیں گے اجماع امت۔ ایک جماعت کے نزدیک ایک مسئلہ، دوسری جماعت کے دوسرا، یہ اجماع امت نہیں۔ نشوز وہ الگ ہے، اس کے معنی الگ ہے۔ اب وہ اسی طریقے سے جو باب جو ہے نا، اصل میں کوشش میں کر رہا ہوں قریب لانے کی کہ جب ایک لفظ باب میں دوسرے باب میں چلا گیا، وہ 12 ابواب ہیں، کتنے؟ 12۔ جب باب میں چلا گیا یعنی وزن، جیسے نصر ینصر، جیسے قصد یقصد اور اقصد، اس باب میں گیا تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ فعلو اس کے معنی۔ آپ نے جو 3 شادیوں کو ذکر کیا بہت کم آمین کی آواز آئی۔ جی اچھا، ایک میں یہاں آگئے۔ اصل میں وہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی مصیبت ہے تو دوسری کہاں قاری صاحب کے رہ لانے کے لیے، ایسا تو نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کریں، کیا ہمت کریں انشاءاللہ۔ جب اللہ کا حکم ہے، جب اتنی سہولت دی ہے، اب چونکہ یہ معلومات فراہم نہیں کیا تھا تو ایسی کوئی بات، ایک آمین بھی کافی ہے، دعا کریں۔ ایک ایسے جنرل تھا، کوئی چیز بولے سنائیے، امریکہ میں یہاں پر بچہ آتا بھی تھا درس۔ اچھا، امریکہ جا کے جو ہے وکیل سے جو ہے نا لکھا دیا کہ میں چھوڑ دیا ہوں، یعنی پیپر بھیجا دیا۔ وہاں کے وکیل نے یہ لکھا ہے کہ بچی کا بھی اخراجات دینا، کیونکہ شوہر جو ہے نا بیکار ہے، مگر پھر بھی وہ شادی کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہے؟ جیسے ایک جنرل کوئی وہ نہیں کرتا، مطلب ہے کہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ ہاں، مگر وہاں امریکہ سے لکھا کے بھیجا رہا ہے ہاں، کہ میں بیکار ہوں۔ اچھا، امریکہ کے وکیل نے بھیجا ہے ہاں، یہ شخص بیکار ہے، ہاں، اس کی جو بچی ہے ہاں، ماں نے اس کا اخراجات دینا امریکہ میں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ نہیں وہ ان کا طریقہ ان کا کار طریقہ ہے۔ سے کوئی آئیڈیا نہیں نا اصل میں، اچھا، اور وہ کوئی امریکی عالم سے ہی پوچھنا وہاں کا کیا طریقہ کار ہے۔ جی ہاں، ایک منٹ، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تین شادی کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ مطلب کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت کیا؟ ہاں ضرورت تو ہے، ضرورت ہے نا، ضرورت تو ہے، اس لیے تو اللہ نے اجازت دی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی خواتین ایسی ہیں جو بغیر شوہر کے رہ رہی ہیں، اور ہمارے یہاں طلاق ہو بیوہ ہو تو اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ تو اصل میں ہم نے شادی کو مشکل بنایا، ہم آسان بنائے۔ دیکھیے یہاں عربی آپ کو ملیں گے، بہت کم ملیں گے جو ایک ہی بیوی پر کفایت کرتا ہے، 2 3، یہ سلسلہ اس میں برکت ہے۔ تو اصل میں آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب کہ آپ کر نہ لیں، آپ کریں تو پتہ چلے گا۔ جی جی خلیفہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
حنیفہ کا میں نے یکسو یعنی ہر اللہ کے سوا ہر مخلوق سے ہٹ کر صرف اللہ کے سامنے سر بسجود، دین حنیفہ. تو وہ وہی ہے ابراہیم کا نا حنیفہ. اب لوگوں نے اس کو ابو حنیفہ کی طرف جوڑ دیا. وہ ابو حنیفہ تو ان کی لڑکی کا نام ہے. چلیے یہ تیسری صورت یہ ہے ہاں کہ فَيُغْنِي اللَّهُ كُلًّا من سعاتی. ہاں تو یہ جو دونوں میں سیپریشن ہو ہاں سیپریٹ کرا دیا قاضی ہاں تو قاضی نے جدا کر دیا. اس میں اس کو شادی کے لیے طلاق الگ دینے کی ضرورت نہیں ہے سیپریٹ ہو گئے دونوں نہیں جدائی میں طلاق کی ضرورت نہیں. میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا. قاضی کے پاس گئے، قاضی نے جدا کر دیا، اب طلاق کی ضرورت نہیں. تو پہلا شوہر کہیں کلیئر نہیں کرنے کی بات نہیں وہ قاضی سرٹیفکیٹ دے گا نا. قاضی سرٹیفکیٹ دیتا ہے بیوی کو کہ یہ قاضی نے جدا کیا. اب جب دوسری طرف جائے گی تو وہ کہیں گے تم تو فلاں کی بیوی ہو. یہ سرٹیفکیٹ سمجھ رہے ہیں نا. اچھا اب آج کل سرٹیفکیٹ، اس وقت تو ضرورت نہیں تھی. اس وقت تو دنیا محدود تھی نا. پورے گاؤں میں اس غلام کو میں نے آزاد کیا سارے لوگ جانتے تھے اور قاضی نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو اب چونکہ وہ لکھ دیتے ہیں. جی بہت اچھا. شرعی ہوگا، یہ شرعی فسق ہوگا. ہاں شریعت، اسی کو شریعت کہتے ہیں نا. یہ چیز لوگوں کو معلوم نہیں ہے، استعمال نہیں کرتے ہیں. جی یہ زنا بھی ہوا تھا نا، اس کو بس کیا گیا تھا نا، جو مطلب جسے تہمت لگائی تھی. جی ہاں وہ زنا کے اس پر ہی وہ فسق ہوتا ہے. کیونکہ جب زنا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے پر اتہام لگاتے ہیں نا تو بات ختم ہو گئی، جدا کر دیتا ہے. چونکہ نفرت بڑھ گئی نا. یہ شوہر کہتا ہے اس نے زنا کی، قسم کھاتا ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا نہیں کی، قسم کھاتی ہے. تو اب ٹکراؤ ہو گیا نا. تو اذا تعارضا تساقطا، تو قاضی جدا کر دے گا. سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر شوہر یا کسی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم اس سے غلطی ہوئی ہاں تو بھی رکھ سکتے ہیں. غلطی ہوئی تو کوئی بات نہیں. شوہر نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ان سے خطا ہوا جی تو بیوی ڈیورس لے گی یا فسخ کرائے گی؟ نہیں اگر وہ چاہتی ہے کہ غلطی کو قبول کرے تو ملے. لیکن اس میں حد قائم ہو گیا. یہاں صرف اس میں یہ بات ہے کہ دونوں جم نہیں رہے. دونوں نفرت اتنی بڑھ گئی اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن نہیں زنا وغیرہ جو ہے نا ابھی حدیں کہاں لگتی ہیں. زنا وغیرہ میں اگر شوہر اسے معاف کرتا ہے یا وہ کہتی ہے کہ میں معاف کرتی ہوں تو ختم ہو گئی بات. وہ حد تو حکومتیں لگائیں گے نا، اپنی کہاں حدیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. حد جو ہے جہاں حکومت ہے وہاں لگے گی. لیکن دوسرے علاقوں میں جماعت المسلموں کو حد لگانے کا حق نہیں ہے نا. تو وہاں معافی. اللہ نے ان کو سہولت دی تھی کہ اس جگہ پر ہے معاف کر دے. چلیے اور کچھ. یہ جو دین ابراہیم کی بات ہو رہی ہے تو جی. دین نہیں مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. ہاں جی ہاں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے جی جی سارا معاملہ ہاں. تو گزشتہ تھے نا وہ کیسے لوگوں کو پہنچا دیں شرک کی. بہت اچھی وضاحت سے بیان کیے ہیں. لیکن اور ہم ہمارے لوگوں کو ہی پہنچا دیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی یا نعبد و ایاک نستعین. چلیے ماشاء اللہ. لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جب درس شروع ہوتا ہے تو لوگ مختصر اور بعد میں بھر جاتے ہیں. سب بڑی مجلس نظر آتی ہے اب ماشاء اللہ. لیکن شروع سے پہنچ گئے تھے نا. چونکہ اپنا درس کے ساتھ مربوط ہے نا، علمی درس ہے. تو شروع کا اگر چھوڑ گیا تو سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو شروع میں کوشش کریں جب اتنی محنت ہو رہی ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے قریب جائیں. تو کوشش کریں 10:30 تک. آپ کے لیے گرم گرم چائے آتی ہے، پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. چائے بھی شکایت کریں گے نا.